اچھا مختصراً بات کریں گے جی، مرشد پھنس گئے ہیں اور مرشد کو کیوں پھنسایا گیا اس کے اوپر جو بہت سارے جو نا تبصرے ہو رہی ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، گروپس میں بہت زیادہ ہوتی ہیں، کھل کھلا کے ہوتی ہیں. تو جو گروپ میں سے انفارمیشن کو بے ڈھنگے طریقے سے باہر نکالتے تو وہ خود بھی جو نا باہر ہو جاتا ہے. ہاں جیسے میں بتاتا ہوں وہ ٹھیک ہے طریقہ، وہ اس پہ اعتراض نہیں کرتے. جو گروپ کے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، مطلب سیکریسی رہے بات، ہاں انفارمیشن علم حاصل کر رہے ہو تو اس کو بیان کر دو، کوئی مسئلہ نہیں. بی بی کے بارے میں یہ تھا، مرشد کے بارے میں، کہ یہ تو بالکل پاک صاف ہیں، ان کا کوئی سیاست سے تعلق نہیں. ان کے اوپر تو حرف بھی جو ہے نا وہ استعمال نہیں کیا جا سکتا. حرف مین الزام بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا. تو یہ جو ہیکر ہے نا، یہ ہیکر آپ سمجھ لیں کہ یہ ہیکر بہت زبردست ہیکر ہے. اچھا میں وہ بندہ ہوں جس نے سپٹمبر میں نا پروگرامز میں اور کئی جگہوں پہ یہ بتایا تھا کہ 1000 سے زیادہ آڈیوز ہیں. کچھ ویڈیوز بھی ہیں لیکن آڈیوز بہت بڑی تعداد میں. آڈیوز دو قسم کی ہیں. ایک جیسے جو ایک پی ٹی آئی کے تھے، کراچی سے تعلق رکھتے تھے، عمران اسماعیل، ان کی جو تھی کیا کہتے ہیں آڈیو، یعنی ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے اور کسی کیمرہ کے وہ وائس ریکارڈنگ کہیں پہ ہو رہی تھی. اچھا دوسری آڈیو ریکارڈنگ یہ ہوتی ہے کہ فون کالز جو ان سے ٹیپ ہوئی ہوتی ہیں یا کچھ اس طریقے کے مسئلہ ہوتا ہے. یہ دونوں طرح کی تھی. اور ویڈیوز کچھ تھیں، مجھے نہیں پتا لیکن کچھ کہتے ہیں کہ ویڈیوز بھی تھیں 1000 سے زائد تھیں جو کہ بتائی گئی تھیں، جس پر یہ خبریں تھیں. میں نے بتائی تھی اس وقت میں ویڈیوز کا ذکر ہی نہیں تھا، لیکن میری آپ دیکھ لیں کہ بتائی تھی، گروپس میں تھیں یہ انفارمیشن. اچھا تو یہ خاتون کو نا عمران صاحب کے ساتھ ہی پکڑیں گے، کیونکہ جو فائنینس کے سارے معاملات تھے نا وہ ان کے پاس تھے. اور یہ گھڑیاں تھوڑی سی نہیں ہیں، تحفے ہیں، بہت ساری چیزیں جنہوں نے بیچے ہیں، لوٹے ہیں، کک بیکس، ہر چیز کو کھیڑا ہے. اور کیونکہ یہ بہت شاطر عورت ہے اور اس نے عمران خان کا استعمال کیا. یہ خاندانی طور پہ جو انسان ہے یہ اسی طریقے کے کام کرنے کے ماہر ہیں. خاندان بڑا ہے لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، جنگلی جڑی بوٹی ہوتی ہے، وہ کسی خاندان میں پروان چڑھ جاتی ہے. تو اس خاتون سے نا بہت لوگ اس کے خاندان کے خوف زدہ ہوتے تھے پہلے، کہ ان کے مطلب بچوں کو قریب نہ جانے دو، دور رہو، یا اپنا کام نکالنا ہے تو کام نکالنے کے لیے ان کے قریب ہوتے تھے. تو یہ ایک ان کا رنگ ڈھنگ تھا. اور وہ جو مرشد خانہ تھا وہ اس میں جو جاتا تھا بعد میں پتہ لگتا تھا کہ چلو اس کا کام تو ہو گیا لیکن بعد میں اس کا بھی کام تمام ہو گیا. درجنوں کے حساب سے ایسے واقعات ہیں، بولتے نہیں ہیں لوگ. تو بہت سارے جو انسان بیوروکریٹس وہ ان سے بہت زیادہ ملتے جلتے تھے اور اپنے کام نکلواتے تھے. تو بہت زیادہ کا کام ہو جاتا تھا. کچھ کا کام مطلب ہر ایک یہ سمجھتا تھا کہ میرے ساتھ سنسیئر ہیں، باقی سب کے تو یہ ہو جاتا تھا. یعنی کہ فائنینشیل بہت بڑے نقصان، ان کو پتہ ہی نہیں لگتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا. اب واللہ عالم یہ کیا جادوگری تھی، یہ کون سی سائنس تھی، یہ کوئی ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے. کیونکہ میں نے بہت شروع سے جو نا اس بات کو بتایا ہے. اگر آپ 2019 کے پروگرامز دیکھیں گے، لائیو پروگرامز ہوتے تھے، ہفتے میں 7 دن کرتے تھے ہم پروگرام، 4 گھنٹے کے پروگرام کرتے تھے. کنٹینیوسلی بتاتا تھا کہ 2 قسم کے جادو ایگزسٹ کرتے ہیں، ایک وائس کا اور ایک تصویر کا اور ایک آواز کا. اب میں انگلش نہیں اس کے کروں گا، تصویر کا اور آواز کا، یہ 2 جادو ایگزسٹ کرتے ہیں. تو یہ بالکل جو ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے نا یہ اسی بنیاد کے اوپر ہوتی ہے. یہ میں ایگزامپل اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ قطعی وہ نہیں ہے کہ کسی کو مطلب کوئی نقصان اس طرح سے ہوتا ہے. مطلب شکوک پیدا کرتے ہیں، شیطان وسوسے پیدا کرنا. یہ اگر آپ اس کو کبھی ڈیٹیل سے سمجھیں گے تو وہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کسی بھی شخص کے بارے میں آپ خاندان کے کو 2-4 باتیں آپ کہنا شروع کر دیں، یہ ہے یہ ہے یہ، اس کو بتانا شروع کر دیں. یہ لوگ بےغیرتیاں کرتے ہیں اور لوگوں کو پھر ان سے بات کرنا نہیں پسند کرتے. وہ چیز جو ان سے ہوتی ہے نا بڑی خطرناک ہوتی ہے. تو وہ بندہ جو ہوتا ہے نا مشکوک ہو جاتا ہے، لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں. کیوں کہ اس کے بارے میں شک پیدا کر دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے دیکھیں تو بہت ساری چیزیں ہیں. میں موضوع بدل لے گا. تو یہ جو کیا کہتے ہیں خاتون ہے نا،
ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ نہیں یہ بالکل کلیئر ہے. تو اب یہ دوسری جو آئیڈیو آئی ہے اس کے اندر وہ زلفی بخاری سے بتا رہی ہیں کہ آپ نے یہ خان صاحب کی گھڑیاں وہ یہ کہہ رہے تھے بیچ دینا ضرورت نہیں ہے. تو باپ کا مال تھا یا وہ سسرال سے لے کے آئی تھی کہ بیچ دینا, کہاں سے آئی تھی؟ یہ بہت سارے تحفے ملتے تھے ان کو. اور یہ جیسے زرداری صاحب کے بارے میں کہا جاتا تھا نا 10%, وہ صحیح کہا جاتا تھا, غلط نہیں کہا. بہت سارے ہمارے پاس گواہ موجود ہیں. بی بی بے نظیر جب پرائم منسٹر تھیں تو اس وقت میں بہت سارے ہمارے سورس تھے وہ بتاتے تھے جو پی ایم ہاؤس کے اندر تھے, کئی سورس کہ ملاقات کے لیے آتے تھے تو وہ کہتے تھے اچھا ٹھیک ہے پہلے زرداری صاحب سے ملنے. زرداری صاحب ٹکا کے کہتے تھے اچھا یہ اتنے کا پروجیکٹ ہے اتنے دے دیں. وہ بات ہی نہیں ہوتی تھی, وہ آگے سے پریشان ہو جاتے تھے یا وہ واپس چلے جاتے تھے ڈرتے ڈراتے, یا ملاقات ہوتی تھی. ہاں بی بی بے نظیر کوئی ایسی بات نہیں کرتی تھی. تو یہ بات جو نا اسی طریقے سے وہ 10% تھے. یہاں پر یہ تھا کہ ان کی کافی بڑی ٹیم تھی جس نے ملاقات کرنی ہوتی تھی وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی اور عمران خان صاحب سے بھی, اس میں اور دیگر جو کام ہوتے تھے. تو یہ ڈائریکٹلی جو نا فیسیں شیسیں گوگی ایک صرف چھوٹا سا جو نا مہرہ ہے, ایک خاتون ہے اور اسلام آباد کی ہیں. تو وہ بھی جو نا ان کی ساتھی تھی. ابھی تک ان کا نام نہیں آیا, میں حیران ہوں کہ ان کا نام نہیں آیا ابھی تک. کیا وجہ ہے, کیا ان کا پاوا بڑا تگڑا ہے. تو میں میرے منہ سے نکلنے لگا تھا. تو ان کا بھی نام پتہ نہیں کیوں نہیں آیا. بہرحال وہ بہت زیادہ ایکٹیو تھیں, وہ بڑے جو نا معاملات کے اندر وہ ایکٹیو تھی. اور وہ ایک خاتون سے مراد یہ نہیں کہ کوئی پرس ٹانگ کے کوئی ایک پر خاتون گھوم رہی ہے اور وہ کسی ڈرائیور کے ساتھ ادھر ادھر جا رہی ہے. پورا اس کا نیٹ ورک ہے اور بڑے پیمانے پہ وہ کام کرتی ہے. بڑی مطلب اس کا نام ہے. وہ پہلے ایک خاتون کے انڈر کام کرتی تھی, بعد میں پھر وہ خاتون تو ان کا بھی بڑا نام تھا اسلام آباد میں, چمکتا تھا. لیکن ان کا جو انسان ہے یہ بڑی سپیریئر اس میں چمکا ہے. تو وہ ان کے ساتھ زیادہ منسلک تھی. کہ یہ جو ان سے ہوتا ہے نا یہ مطلب ڈیل ہو گئی, پیسہ باہر چلا گیا, پھر پارک ہو گیا, پھر جب وہاں سے موو کرتا ہے پھر وہاں سے لیگل ہو کے کرتا ہے. کیا نیٹ ورک ہوتا ہے یہ, بڑا زبردست ایک سائنس ہوتی ہے, ایک میجیکل سائنس ہوتی ہے. تو بہرحال اللہ اپنی پناہ میں رکھے. تو یہ ابھی جو آڈیوز وغیرہ آئیں گی آ رہی ہیں نا یا جو مزید آئیں گی وہ اسی چکر میں آئیں گی کہ جب ہاتھ ڈلے گا تو کوئی یہ کہہ نہیں سکے گا کہ ان کا کوئی تعلق نہیں تھا. تو یہ الزام کیوں لگا ہے, وہ تو پردے دار خاتون ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا کمزور کرتی. یہی وہ سائنس ہے جو استعمال کی گئی تھی. لیکن سچ تو سچ ہوتا ہے. میاں نواز شریف پر جتنے بھی الزام لگے آج پیروں پہ کھڑے ہوئے ہیں اور پورے عزت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کہ ایک بیٹے سے تنخواہ لے لیتے تو وہ ایسڈ بن جاتا, لہٰذا وہ ایسڈ بن جاتا, تم کو ڈکلیئر کرنا تھا. یہ باتیں جو نا پھر کمزور پڑ جاتی. ٹھیک ہے جی, اللہ خیر کرے گا. اللہ حافظ.